العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. کل سے انشاءاللہ ہم لوگ نماز تراویح کی ابتدا کریں گے اور رمضان کی مناسبت سے کچھ باتیں کہا جائے، یہی خواہش ہے سب کی. ہم لوگ جب پڑھتے تھے مدرسے میں تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک تقریر کا کمپٹیشن ہوتا تھا جس کو کہا جاتا تھا برجستہ تقریر، مطلب انسٹنٹ اسپیچ. اس میں کیا کرتے تھے، آپ کو ٹاپک دیا جاتا تھا، آپ انسٹنٹ اس کی تقریر کرو. آج کل میرا درس ویسے ہی ہوا، کتاب و توحید کے حساب سے آئے تھے، کہا گیا رمضان پہ کچھ کہا جائے، تو تھوڑا انسٹنٹ اسپیچ ہو گیا آج ہمارا. رمضان کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس پر بات کرنے سے پہلے سب سے فیمس حدیث جو رمضان کے بارے میں ہم ہر سال سنتے ہیں اس پر تھوڑا بات کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس حدیث میں 4 ٹکڑے ہیں، 4 پارٹس ہیں اس حدیث کے. ایک ہے من صام رمضان، جس نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا. دوسرا ہے ایماناً، ایمان کے ساتھ. دوسرا کیا ہے، واحتساباً، نیکی کی امید کے ساتھ. چوتھا جملہ ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سبھی گناہ معاف کر دیے جائیں گے. رمضان کا روزہ رکھے اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے. یہی 2 ٹکڑے ہم لوگوں کو اچھی طرح یاد ہیں. بیچ کا جو 2 ٹکڑا ہے یہ ہم لوگ بھول گئے. ایک ہے ایماناً، ایمان کی حالت میں آدمی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے، یعنی وہ آدمی مکمل طور پر شرک سے پاک ہو. مکمل طور پر، چاہے وہ اعتقادی شرک ہو، یعنی دل میں اس کے شرک بسا ہوا ہو، چاہے وہ قولی شرک ہو، زبان سے شرک یا باتیں بک رہا ہو، چاہے وہ عملی شرک ہو، یعنی وہ شرک کرتا پھرتا ہے. ان تینوں قسم کے شرک سے جب تک آدمی پاک نہیں ہوگا اس کے لیے رمضان کے مہینے سے پچھلے گناہوں کی مغفرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی ذریعہ نہیں نکلے گا. جیسے ایک انسان رمضان کا روزہ بھی رکھا، اسے کوئی پوچھتا ہے اور بھائی کیا حال ہے، بس سب گوشت پاک کا صدقہ ہے نا، سب گوشت پاک کا صدقہ ہے. تو جو یہ بات کہتا ہو یا دل میں رکھتا ہو یا اس کا پرچار کرتا ہو، بہر صورت میں رمضان کے روزے اس کے لیے فائدہ مند نہیں. دوسری بات یہ ہے واحتساباً، نیکی کی نیت. یہ سب سے اہم ہے. جب انسان نیکی کی نیت رکھے گا تو ظاہر سی بات ہے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دے گا جو اس کی نیکی کو ختم کر دے گا. جب نیکی کی نیت ہی نہیں ہے تو وہ بھوکا پیاسا رہے گا اور وہ ساری حرکتیں کرے گا جو اس کے نیکی کو ظاہر کر دے. ہمارے یہاں نیکی کی نیت ختم ہو گئی ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ بس بھوک پیاس برداشت کرو رمضان کے مہینے میں، تو پھر ایسی صورت میں ہوگا یہ کہ میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب وہ گالی بھی بکتا ہے، وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، نماز بھی چھوڑتا ہے، ساری غلطی اور گناہ کرتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ اس سے روزہ تھوڑی ٹوٹتا ہے. اس کا کہنا ہے کہ وہ کام جس سے روزہ ٹوٹے خالی اسی سے ہم کو بچنا ہے، باقی ساری چیزیں جو روزے کے فائدے کو ختم کر دے وہ ساری چیز کرتے رہتا ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به، جو آدمی غلط کام، غلط
باتیں، غلط حرکتیں، غلط چیز، ان تمام چیزوں کو بولنے، ان تمام چیزوں کو سننے، ان تمام چیزوں کو سنانے، ان تمام چیزوں کو پرچار کرنے سے پرہیز نہیں کرتا، اس کے بھوک پیاس کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا آدمی بھلے کھانا نہ کھائے، آدمی بھلے اپنی بھوک کو برداشت کرے، 13 کی جگہ 15 گھنٹے بھوک برداشت کر لے، آدمی بھلے روزہ رکھ کر کے اپنی شہوتوں کو کنٹرول کر لے، لیکن اگر وہ انسان فیک نیوز فارورڈ کرتا ہے، غلط خبروں کی پرچار کرتا ہے، انسٹاگرام میں، فیس بک میں، واٹس ایپ میں بیٹھ کر وقت گزارتا ہے، کرکٹ کے میچ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے دیکھتا ہے، ایک دوسرے سے اسکور شیئر کرتا ہے، میں نے تو ایسے بھی نالائقوں، کمبختوں، بدماشوں کو دیکھا ہے کہ رات میں قیام اللیل کے لیے تاک رات میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اور جب 4 رکعات کے بعد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اذکار پڑھ رہے ہیں، درس ہو رہا ہے، تو وہ چیک کرتا ہے کہ کیا ہوا، کیسا ہوا، کتنا اسکور ہوا، کیا ہوا، ہے نا۔ کبھی کبھی الٹے ٹائم پہ کہیں کہیں ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آدمی افطار کے وقت، سحری کے وقت بیٹھ کر کے آج رات کے میچ کیسے رہا اس پر لوگ ڈسکشن کرتے ہیں۔ روزہ رکھ کر کے لوگ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو اس کے روزہ کو توڑتا تو نہیں، لیکن اس کے ثواب کو ضرور کھا جاتا ہے۔ آدمی روزہ رکھے اور چاہتا ہے کہ اس کا روزہ قبول ہو، تو سوشل میڈیا کا بائیکاٹ کر دے 1 مہینہ کے لیے، 1 مہینہ کے لیے سوشل میڈیا کا بائیکاٹ۔ روزے کے بارے میں ایک واقعہ سنیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب بچے کو جنم دینے کا موقع تھا تو بڑی دکھی ہوئی کہ لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ بچہ کہاں سے آیا، تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسے حکم دیا کہ جب کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھ لیا۔ تو روزہ رکھ لیا تو جواب دینے میں کیا دقت ہے؟ میں نے خاموشی کا روزہ رکھا۔ انی نذرت للرحمن صوما، یہ قرآن کا آیت ہے۔ انی نذرت للرحمن صوما، چپ رہنا بھی رمضان کیا روزے کا ایک حصہ ہے، چپ رہنا بھی روزے کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے یہاں لوگ یہ تصور کرتے ہیں روزہ رکھ کر کے جی بھر کے بکواس کرتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان نا سال میں 1 مرتبہ، مہینے میں 1 مہینے کے لیے نمازی بنتے ہیں رمضان کے مہینے میں، تو گزشتہ سال جس سے تراویح میں ملا تھا آج اس سے ملا، تو اس سے پھر حال چال پوچھتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ تو ہر وہ کام جو روزے کے ثواب کو ضائع کر دے، ان تمام کاموں سے پرہیز کرنا واجب ہے۔ خالی کھانا پینا چھوڑ دینے سے روزہ نہیں ہوتا، بھلے گالی دینے سے روزہ نہ ٹوٹتا ہو لیکن ثواب ختم کرتا ہے، بھلے جھوٹ بولنے سے روزہ نہ ٹوٹتا ہو لیکن اس کا ثواب ضائع کر دیتا ہے، بھلے دھوکہ دینے سے اس کے روزے نہ ٹوٹتے ہوں لیکن اس کا ثواب ضائع کر دیتا ہے۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ واحتساباً، نیکی کی نیت رکھتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے آدمی روزہ رکھے۔ اب آئیے رمضان کے مہینے میں ہوتا کیا ہے اور ہونا کیا چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں مبارکباد پیش کرتے ہیں شاعری کے انداز میں، پھر وہ شعر شاعری کرنے لگ جاتے ہیں، ہے نا۔ پھر کوئی رمضان کی مناسبت سے دکانوں میں قوالی لگاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں نا، قوالی لگا دیتے ہیں لوگ دکانوں میں، رمضان کا مہینہ ہے دکان میں قوالی لگا دی۔ نہیں، رمضان میں گانا نہیں سننا، سال بھر گانا سنے، اب 1 مہینہ صرف قوالی سننی، وہ قوالی لگا دیتے ہیں۔ رمضان کی ابتدا ان کی کیسے ہوتی ہے؟ لہو و لعب سے، کھیل کود سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے۔ کچھ تو نارمل قوالی ہو گیا، اور کچھ ایسے قوالی ہوتے ہیں جو شرکیہ ہوتے ہیں۔
وہ تو پھر اس کا ایمان کو ظاہر کر دیتا ہے، اس کی ایمان ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کا روزہ بالکل ختم۔ اور کچھ لوگ قوالی گاتے ہیں جس میں شرک تو نہیں ہوتا لیکن گاتے ضرور ہیں، اس میں ڈھول ہوتا ہے، اس میں تاشے ہوتے ہیں، اس میں میوزک ہوتی ہے۔ تو رمضان کی ابتدا ان کی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہوتی ہے۔ رمضان سنجیدگی اور وقار والا مہینہ ہے، اتنی سنجیدگی اور اتنا وقار کہ بلا ضرورت کی باتیں زبان سے نہ نکلے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو وہ جھگڑا کرنے سے بچے۔ کس سے بچے؟ جھگڑا کرنے سے بچے۔ اور اگر اس سے کوئی جھگڑا کرنے کے لیے آئے تو اس سے کہے انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں تم سے جھگڑا نہیں کر سکتا، میں روزے سے ہوں، میں تم سے جھگڑا نہیں کر سکتا۔ تو جھگڑا جب آدمی کرے گا تو فضول کی باتیں ہوں گی، لا یعنی باتیں ہوں گی، بلا ضرورت کی باتیں ہوں گی۔ جھگڑا کرے گا آدمی، جا جا میں تجھے جانتا ہوں، تیرے باپ کو، تیرے پردادا کو، اس کے پردادا کو، پھر کے ہسٹری سناتا ہے وہ، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، سچ ہو تب بھی لا یعنی چیز ہے جس کی انسان کو ضرورت نہیں، جس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو لا یعنی چیز سے بچنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ آدمی جھگڑا سے پیچھے ہٹے، کہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں جھگڑا نہیں کر سکتا۔ معلوم یہ ہوا رمضان آتا ہے انسان کو سنجیدہ بنانے کے لیے، الڑ گری کرنے کے لیے نہیں، شور مچانے کے لیے نہیں۔ آدمی رمضان میں ایسی حرکتیں کرتا ہے، ایسا لگتا نہیں کہ بھائی یہ انسان بھی ہوگا، ہے نا۔ اس کی ایک بڑی مثال، رمضان کے مہینے میں تراویح ختم کر لینے کے بعد بائک لے کر کے پگلا چکر مارتے ہیں لوگ، ہے نا، بائک لے کر کے پگلا چکر مارتے ہیں، بلا وجہ ادھر سے ادھر بائک لے کے گھومتے ہیں، پولیس والے کو دیکھ کر کے سیٹی مار کے بھاگتے ہیں، ہارن بجا کے بھاگتے ہیں، شور بجاتے ہیں۔ رمضان سنجیدہ بنانے کے لیے آیا ہے، الڑ بنانے کے لیے نہیں، بد تہذیب انکلچرڈ نہیں بنانے کے لیے آیا ہے کہ آدمی الڑ گیری کرتا پھرے۔ تو رمضان کے مہینے آدمی سوچتا ہے کہ اب تو افطار کر لیا چلتا ہے، رمضان دن میں ہے رات میں نہیں ہے کیا؟ یہ بھول ہے کہ کوئی سوچے کہ رمضان کا معنی روزہ نہیں، بہت ساری عبادتوں میں سے ایک کیا ہے؟ روزہ ہے۔ رمضان کے بہت ساری عبادتوں میں سے ایک عبادت روزہ ہے۔ صرف روزہ ہی رمضان کی عبادت نہیں، اس کے علاوہ اور بھی عبادتیں ہیں۔ رمضان میں عبادتوں کی اہمیت بڑھتی ہے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان وہ عظیم مہینہ ہے جو عبادتوں کے ویلو کو، اس کی اہمیت کو، اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ لہذا فاستبقوا الخیرات، نیک کام کرنے میں آگے بڑھو، سبقت کرو، الڑ گیری سے پرہیز کرو۔ دوسری بات کیا بتائی گئی؟ رمضان کے مہینے میں کیا نہیں کرنا ہے؟ فضول چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ بلا وجہ بائک لے کے، اسکوٹر لے کے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بھاگتے پھرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں ایک خرابی یہ آتی ہے ادھر ادھر گھومنے کا، کیا ہوتا ہے کہ آدمی برانڈڈ سحری کرتا ہے نا، دلی 6 جا کے سحری کرے گا، جاتے ہیں نا، افطار کر لیا اس کو، چل آج چل کے کہاں جا کے سحری کرتے ہیں؟ دلی 6 جائیں گے سحری کرنے کے لیے۔ وہاں جا کر کے 1.5 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ برباد کرتا ہے۔ وہ گیا، لائن لگایا ہوا ہے، کھڑا ہے، دے رہا ہے، گالی گلوچ ہو رہا ہے، سحری کرنے کے لیے پوڑی کے دکان میں سحری کے موقع پر چلے جائیے تو کان کو روئی ٹھوس کے جانا ہوگا۔ آپ چاہ کر کے آپ گانا نہیں سننا چاہتے ہیں، لیکن آپ جائیے گا، لڑکا لوگ لائن لگا کر کے مست گانا سن رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، اور کیا خرید رہا ہے؟ سحری۔ کیا خرید رہا ہے؟ سحری۔ گانا سن رہا ہے، بیڑی سگریٹ پی رہا ہے، اس لیے کہ اس کا روزہ تو اذان کے بعد سے شروع ہوا،
ابھی وہ سمجھتے ہیں کل حلال، سب حلال چل رہا ہے اس کا. بھائی لاک ڈاؤن میں ایسی ہی جان حلق پہ ہے، اوپر سے مسجدیں بند ہیں، دکھ کا حال ہے، آدمی بڑی مصیبت پہ ہے، ایک ایک سیکنڈ اسے اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اس ٹائم آدمی کو میں نے دیکھا رمضان کے مہینے میں سحری لینے کے لیے بڑی دکان میں آیا ہے، جو منہ پہن کی گالی بک رہا ہے، کسی کو حد ملتا نہیں. ایسے لوگوں کو روزہ رکھ کر کے رتی برابر بھی فائدہ ہو امکانات نہیں ہے. سحری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سحری کے سلسلے میں کیا کہا؟ سحر کا موقع جو ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا کہا؟ فجر سے پہلے کا موقع. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. پوری آیت کی تفسیر کرنے کا موقع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نیک بندوں کی صفت کیا بتائی؟ جو سحری کے موقع پر بیٹھ کر کے استغفار کرتے ہیں. سحری کھانے بیٹھے ہیں، آپس میں بات چیت سے بہتر ہے آپ افطار کریں. کیا کہتے ہیں؟ استغفار کریں. وہ موقع جب انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی موقع ہے کئی وجہ سے. ایک رمضان کا مہینہ، دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں آتا ہے، آ کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں مراد پوری کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس میں توبہ قبول کروں. وہ تو ہر رات ہوتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں ہے تو اسپیشل. دوسرا، آپ سوئے ہوتے تو بات الگ تھی، آپ جاگے ہوئے ہیں. تیسرا، آپ وہاں استغفار کیے ہوتے فائدہ ہے، چپ رہتے تو نقصان نہیں تھا. پھر بھی گالیاں بک رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں. تو یہ ایسا ہے جیسے آدمی کہے کہ مجھے نیکی کرنی ہی نہیں ہے، مجھے جنت جانا ہی نہیں ہے، مجھے جہنم ہی پسند ہے. تو تیسری بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں آدمی برانڈیڈ سحری و افطاری کے چکر میں وقت ضائع نہ کرے. اس موقع پر اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے، توبہ کرے، استغفار کرے. اسی طرح سے چوتھی چیز، رمضان کے مہینے میں ہمارے اہل حدیثوں میں تو خیر برائی نہیں ہے، بہت سارے لوگوں میں یہ خرابی پائی جاتی ہے، تاخیر سے افطار کرنا اور بہت جلدی سحری کر لینا. فجر کی اذان کتنے بجے ہوئی ہے؟ 4:25. ہمارے یہاں شاید کہ 26 میں ہوا ہے، 24 میں سے کچھ ہوا نہیں، 26 میں ہوا ہے. ہو سکتا ہے مؤذن صاحب لیٹ کر گئے ہوں نا. اور جماعت ہوتی ہے 50، ہمارے یہاں 50 میں جماعت ہوئی ہے، یہاں 45 میں. ہمارے بزرگان دین جو ہے نا، پیاری پیاری سنت والے، میٹھے میٹھے بول والے، ان لوگوں کے وہاں عام طور پر نماز، ہمارے یہاں نماز کھڑی ہو جانے کے بعد ہوتی ہے اذان، ہے نا. ایک دم سڈنلی آپ دیکھیں گے ان کا ٹائم فلیکچویٹ ہو جائے گا. سڈنلی 15 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے وہ تو کیا کریں گے؟ فجر کی اذان بھی دیں گے. اچھا، اذان سے 15 منٹ پہلے کیا کریں گے؟ مائک میں بولنا شروع کر دیں گے، سحری کے لیے 10 منٹ باقی ہے، اٹھ جائیے. اذان سے 5 منٹ پہلے سحری کا سحری کا ختم ہو گیا ہے، 5 منٹ بعد اذان دی جائے گی، ہے نا. یہ ایک طریقہ لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے. اچھا، پھر جب چاند نکل جائے گا تو دوسرے دن اپنے اوقات پہ آ جائیں گے. اوقات مطلب ٹائم، اپنے اوقات پہ آ جائیں گے. اور افطار میں کوئی تاخیر. نتیجہ کیا نکلا؟ ایک عبادت جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نبی کی اتباع ہونی چاہیے، اس عبادت کو لوگ کیا کر دیتے ہیں؟ نبی کی مخالفت میں لگا دیتے ہیں. نبی کے اتباع کی مخالفت. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب الیم. لوگوں کو نبی کی مخالفت سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ فتنے میں پڑ جائے یا عذاب میں مبتلا ہو جائے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کا روزہ کتنا لمبا تھا. اگر 12 گھنٹے کا روزہ رکھنے کے بجائے 16 گھنٹہ روزہ رکھنے کا زیادہ ثواب ہوتا تو صحابہ اکرام پیچھے نہیں ہٹتے یا اللہ کے رسول خود پیچھے نہیں ہٹتے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز مطلوب ہی نہیں ہے کہ روزہ کتنا لمبا ہو رہا ہے. اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ لوگ میرے نبی کی اتباع کتنی کر رہے ہیں, اس کے طریقے اور اس کے پر عمل کتنا کر رہے ہیں, ان کے نقش قدم پر چل کتنا رہے ہیں. لہذا کبھی بھی یہ آدمی یہ نہ سوچے کہ ہم پہلے سحری کر لیں, تاخیر کر کے افطار کریں تو اس میں زیادہ ثواب ہوگا. لوگ کہتے ہیں بھائی اس میں برائی کیا ہے, 12 گھنٹہ بھوکے رہ سکے ہیں اور 5 منٹ رہ لیں گے تو کیا ہو جائے گا. 5 منٹ رہ لیں گے تو نبی کی مخالفت ہو جائے گی اور کچھ نہیں ہوگا, اور نبی کی مخالفت کی وجہ سے تم سزاوار ہو جاؤ گے اور کچھ نہیں ہوگا. قیامت کے دن بدعتی ہونے کی وجہ سے حوض کوثر سے محروم ہو جاؤ گے اور کچھ نہیں ہوگا. قیامت کے دن نبی کے اتباع کرنے والوں کے ٹیم میں تم کو جگہ نہیں ملے گی اور کچھ نہیں ہوگا. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیکھ کر غصہ ہو کر بولیں بھگاؤ ان کم بختوں کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا گیا, اور کچھ نہیں ہوگا. کہتے ہو کیا ہوگا, اتنا کچھ ہو جائے گا, تجھے عقل ہے؟ مولانا جلال الدین قاسمی صاحب کہتے ہیں اسٹیمنا مت دکھاؤ اللہ کو کہ میں اور رہ سکتا ہوں, تم سے بھی زیادہ لوگ رہ لیتے ہیں. غیر مسلموں میں لوگ روزہ رکھتے ہیں 24 گھنٹے کا. ہندوؤں کو ہے ایک روزہ ہوتا ہے جو 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے. ایک ہندو دن بولا آپ لوگ کیا روزہ رکھتے ہیں, 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ, ہم لوگ 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں. بولے تو 50 گھنٹے کا رکھ, میرے باپ کا کیا جاتا ہے, تیرا روزہ الگ ہے میرا روزہ الگ ہے, ہم لوگ توحید والے لوگ ہیں. تو ہاں بولے تو کیا تو سمجھ تو توحید والا تو ہے نہیں. تو وہ لوگ 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں, تو 5 منٹ اور بھوکا رہ کر کیا کر لو گے. یہاں مطالبہ 24 گھنٹے اور 5 منٹ کا نہیں ہے, یہاں مطالبہ ہے نبی کی اتباع کا. تم کتنی اتباع کرتے ہو نبی. ایک بہت بڑی چیز ایسی دیکھنے میں آتی ہے کہ رمضان کا جہاں پہلی رات ہوتی رمضان میں, مت بولیے مسجد بھر کے لوگ تراویح پڑھنے آتے ہیں, اور 5 رمضان ہوتے ہوتے الحمدللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ کی حالت میں لوگ آ جاتے ہیں. اگر مسجد 4 فلور کی ہے تو ایسی صورت میں پہلی رات کو آپ کو 3 فلور بھری ہوئی ملے گی. 5 رمضان گزر جائے بس, اس کے بعد 1 فلور سے 1.5 فلور تک لوگ ہو جاتے ہیں. شروع میں بڑے جذبے کے ساتھ پورا پڑھیں گے, پھر دھیرے دھیرے کیا ہوگا, کوئی 4 رکعت پڑھ کے بھاگ رہا ہے, کوئی 6 رکعت پڑھ کے بھاگ رہا ہے, کوئی پیچھے بیٹھا ہوا ہے. یہ تو سب سے بڑے کم وقت لوگ ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے ہی ہم رکوع میں گئے دوڑ کے جا کے اللہ کو رکوع پکڑ لیے. بولے کیوں, میں نے 2 رکعت اس سے ہو جاتی. یہاں تراویح ہو رہی, بیٹھا ہوا ہے, بات کر رہا ہے کسی سے, ہاں خیریت سے ہیں, کیا ہے, ہاں ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آلو کیا بھاؤ چل رہا ہے, پیاز کیسے بک رہا ہے. یہ سب بات چیت کر لیں گے. جب امام صاحب رکوع میں جائیں گے تب وہ تو رکوع میں شریک ہوگا. ان نالائق اور کم وقت کی مت ماری گئی ہے, قیامت کے دن پھنسنے والا ہے. یہ کون سا طریقہ ہوا تراویح پڑھنے کا کہ آدمی رکوع ہونے تک بیٹھا ہوا ہے پیچھے, اور کچھ لوگ کیا ہوں گے 4-5 رمضان تراویح پڑھیں گے, اس کے بعد غائب ہو جائیں گے. اور بہت سارے لوگ جو 1 رات کی تراویح پڑھتے ہیں شبینہ, کوئی 2 رات کی پڑھیں گے, کوئی 10 رات کی پڑھیں گے, کوئی 15 رات کی پڑھیں گے, ہے نا. 20 رات کے بعد تو غائب, ایسے جسے گدھے کے سر سے سین. اکا دکا جس مسجدیں ہیں جہاں پر 20 رات کے بعد بھی تراویح ہوتی ہے, ورنہ لوگ ختم کا سسٹم 20 رات کو رکھیں. اچھا یہ کلکتہ کے علاوہ کہیں نہیں ہے. میں نے دلی بھی دیکھا, میں نے حیدرآباد بھی دیکھا, میں نے بنگلور بھی دیکھا, وہاں کے حالات کے جائزہ لی. ممبئی بنگلور میں تو میں خود رہا, میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا کہ لوگ 20 رمضان تک تراویح مکمل کر لیتے ہیں. کہیں نہیں دیکھا.
یہ بدعت کلکتہ والوں کی ہے، یہ میڈ ان کلکتہ ہے. جو لوگ کیا کرتے ہیں 20 رمضان کو ختم کر لیتے ہیں. قرآن ختم کرنا اصل نہیں ہے، اصل ہے تراویح پڑھنا. کوئی سورہ تراویح پڑھے یا مکمل قرآن پڑھے، تراویح ڈیلی پڑھنا. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پوری زندگی تراویح فرض تھی، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خصوصی اہمیت بتائی. کہا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کرے. اب کوئی آدمی امام کے ساتھ نماز شروع کرے اور امام کے ساتھ ختم کرے تو پوری رات اس کو تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا، بھلے تراویح کے بعد گھر جا کر کے وہ سو جائے. اور اگر وہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت وغیرہ میں اور وقت لگاتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے. لیکن امام کے ساتھ تراویح شروع کرے اور امام کے ساتھ ختم کرے تو ایسی صورت میں امام 2 رکعت پڑھائے تب بھی، امام 11 رکعت پڑھائے تب بھی پوری رات قیام اللیل تو اس کو اجر و ثواب ملے گا. اب یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آدمی 2 رکعت پڑھ کے 4 رکعت پڑھ کے 6 رکعت پڑھ کے جو بھاگ جا رہا ہے اور سوچ رہا ہے میں رات میں 2 رکعت پڑھ لوں گا پھر تہجد فطر پڑھ لوں گا، وہ پوری رات قیام اللیل کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. وہ پوری رات قیام اللیل کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے امام کے ساتھ ختم کرنی چاہیے. یہاں ایک چیز اور دیکھنے میں آتی ہے، بہت سارے لوگ فرض نماز میں کوتاہی کرتے ہیں. کیسے؟ 4 رکعت تراویح ہونے کے بعد مسجد آتے ہیں، الگ سے 4 رکعت عشاء پڑھ کر کے پھر 4 رکعت امام کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں. اس کے بعد گھر جاتے ہیں، بولتے 4 رکعت گھر میں پڑھ کے پھر ادھر پڑھ لیں گے. آدمی 1 رکعت بھی تراویح نہ پڑھے لیکن فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، لیکن فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں جو کچھ بندے پر فرض کیا ہوں میری قربت کے لیے جو بندہ کرتا ہے اس میں مجھے وہ سب سے زیادہ پسند ہے. کون سا؟ فرض. بہت سارے لوگ کو آپ دیکھیں گے تراویح میں مسجد میں دکھتے ہیں، فجر کی نماز میں نہیں دکھتے. فجر کا بھی وہی حال ہے. پہلی سحری جب ہوئی، پہلا رمضان ہوا، فجر میں مسجد بھر گئی، دوسرے میں آدھا غائب، پھر دھیرے 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 وہی جتنے نارمل دن ہے اس سے تھوڑا زیادہ کی حالت میں لوگ آ جاتے ہیں. نارمل دن میں اگر 4 صف نمازی ہے تو پھر رمضان میں 8 صف نمازی ہوتے ہیں، لیکن اور 8 صف جو پہلے سحری کے وقت آئے تھے وہ سارے کے سارے غائب. سحری میں بہت سے لوگ جاگ کے سحری کھا کے گھر میں نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں. یہ بڑے مجرم ہیں کیونکہ جاگ کر فجر جماعت سے نہیں پڑھا، اور وہ جو سحری میں جاگا ہی نہیں وہ بھی مجرم ہے کیونکہ اس نے یہودیوں کی مشابہت اختیار کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے روزے کے درمیان فرق کس چیز کا ہے؟ سحری کا. برکات تسحروا فإن في السحور برکہ. سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے. جو سحری نہیں کرتا وہ برکت کو کھو دیتا ہے، اور جو جان بوجھ کر سحری نہیں کرنا چاہتا وہ برکت سے منہ موڑتا ہے، اور جو برکتوں سے منہ موڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس سے منہ موڑ لیتی ہے. تو ایک غلطی یہ بھی ہے بھئی رمضان کے مہینے میں آپ سحری کے لیے جاگے اور جاگ کر فجر پڑھنے کے لیے مسجد نہیں آئے تو آپ سے بڑا محروم کون ہے؟ گھر میں آپ نماز پڑھ رہے فجر کی عورت ہے کیا؟ عورت ہے جو گھر میں فجر کی نماز پڑھ رہی جاگنے کے بعد بھی. میں نے اسی لیے ایک آدمی سے کہا فجر میں مسجد نہیں آتے، نہیں وہ میں گھر میں پڑھے گا. مجرا کیا کرو؟ مرد ہوگا عورتوں والی حرکت ہے، مجرا کرو. پھر یہ کوئی بات نہیں. آپ رمضان کے مہینے میں فجر میں جاگ کر کے سحری کھا کر کے گھر میں عشاء کے اوپر فجر کیوں پڑھے؟ آپ کے اوپر تو واجب ہے مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ فرض ہے فجر کی نماز ادا کرنا. بڑی بے تکی بات ہوئی، صریح طور پر شریعت کی مخالفت. سوچے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی نابینا صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی گھر میں نماز پڑھنے کے لیے. تم تو بھائی آنکھ والے ہو، تمہارے گھر میں آواز جا رہی ہے، گھر میں بائک بھی ہے، گھر بازو میں بھی ہے، راستے میں کیچڑ گڈھا بھی نہیں ہے،
راستہ میں روڈ ہے، 50 آدمی ساتھ میں آنے کے لیے ہے، پھر بھی تم نہیں آ رہے نماز پڑھنے کے لیے فجر میں. پھر عید بھی گھر میں پڑھ لینا، پھر میدان کا آتے ہو. ابھی اسی میں ہم نے ایک چیز اور دیکھا، قیام اللیل جب ہوتی ہے تاک راتوں میں، رات 12 بجے تراویح ہوتی ہے، پھر دعا ہوتی ہے، وہ عشاء کی نماز رات 12 بجے تراویح پڑھنے آتا ہے تب پڑھتا ہے. عشاء کی نماز قضا کر کے وہ تہجد پڑھ رہا ہے. اس کا مطلب ایسا ہوا کہ کسی آدمی کو 2 بیماری ہے، ایک پھنسی ہوئی ہے اور ایک کینسر ہوا ہے. وہ پھنسی کو ویلو دیتا ہے، کینسر کو ویلو نہیں دے رہا ہے. جبکہ پہلے کس کو ویلو دینا چاہیے؟ جو بڑی چیز. فرض نماز قضا کر کے وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ اچھا وہ فجر کی اذان سے پہلے تک مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، قیام اللیل کر کے گیا سحری کرنے کے لیے، پھر فجر چھوڑ دیا، سحری کھا کے پھر مسجد میں گھر میں سو گئے. بولو تو نہیں بھائی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، میں پاگل کھانے سے ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا. تو آسمان سے اترا ہے ابھی، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ لوگ نہیں سمجھیں گے. بھائی تیرا فجر چھوڑ دینا مجھے کبھی نہیں سمجھ میں آئے گا. یہ تو بات صحیح ہے. یہ کون سا طریقہ ہوا؟ فرض نماز میں کوتاہی، وہ بھی رمضان کا روزہ رکھ کر کے. ایک بات یاد رکھنا چاہیے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے جو بات سکھائی، پہلی چیز جو تم ان کو سکھاؤ وہ ہے توحید. مان لے تو نماز سکھانا، مان لے تو اس کے بعد والی کی بات بتانا. تو نماز مانا ہی نہیں تو اس کو روزہ، حج، زکات، قربانی کسی بھی کام کا نہیں. رمضان کے مہینے میں تلاوت قرآن، میں تو کبھی کبھی سوچوں اللہ تعالیٰ رحم کرے ان بیچاروں ٹیلروں کا کیا ہوگا، ان بیچارے ٹیلر لوگوں کو کیا ہوگا. یہ لوگ قرآن میں ایک پارہ بھی نہیں پڑھ پاتے. پورا قرآن ختم کرنا تو چھوڑیے، پورے رمضان میں ایک پارہ قرآن ختم نہیں کر پاتے. بڑے افسوس کی بات ہے. ٹیلر لوگوں کی زندگی کا کیا ہوگا. بڑی مشکل سے وہ استغفار پڑھتے ہیں، بڑی مشکل سے وہ، اور جھوٹ تو بولتے ہی ہیں، صبح آ جانا، شام کو آ جانا، یہ ہوگا وہ ہو گیا، الٹراساؤنڈ کر دیں گے، ٹیڑھا کر دیں گے، سیدھا کر دیں گے، کپڑا بہت اچھا ہے لے لو. ان بیچارے ٹیلر لوگوں کا کیا ہوگا یہ رمضان کے مہینے میں کپڑے سینے میں مصروف رہتے ہیں، نہ ذکر، نہ اذکار، نہ توبہ، نہ استغفار، نہ تلاوت، کچھ نہیں، سب غائب ہو جاتا ہے. رمضان کی جو روح کیا ہے؟ بعض علماء نے بیان کیا کہ رمضان کس لیے ہے. بعض علماء نے کہا کہ روزہ کئی شکلوں میں آتی ہیں، جس میں سے ایک شکل اس کا ہے شکریہ، شکرانہ کا بھی روزہ ہوتا ہے. یہ رمضان کے 30 روزے دراصل اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. کس بات کا شکر؟ کہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہماری ہدایت کے لیے. اس کے شکریہ کے طور پر پورا 1 مہینے کا روزہ فرض کیا گیا. تو یہاں تو یہ سمجھ میں آیا کہ اصل تو ہے روزہ میں کیا، اصل کیا ہے؟ قرآن تو اصل ہے. اس قرآن کے نزول پر شکر ادا کرنے کے لیے ہم پورا مہینہ رمضان میں روزہ رکھ رہے ہیں. ہم روزہ رکھ لیے لیکن قرآن ہی نہیں پڑھے. علماء اور محدثین کو دیکھیں، رمضان میں سارا کام چھوڑ کے صرف قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، کتنے سارے علماء، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا تھا بچوں کو حدیث وحدیث پڑھانا بند کر دیتے تھے. کہتے تھے ہذا شہر القرآن، یہ قرآن کا مہینہ، بھائی قرآن پڑھو. صرف قرآن کی تلاوت کرتے تھے. ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ سب سے میں کتنے دن میں قرآن مکمل کروں گا؟ 30 دن میں. کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں. ٹھیک ہے تو 20 دن میں. کھانے میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں. تو 10 دن میں. کہا میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں. کرتے کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 3 دن میں قرآن مکمل کرو. تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی زیادہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کو 3 دن سے کم میں مکمل کی اس نے نے قرآن کو نہیں سمجھا تو 3 دن
कोई आदमी अगर 3 दिन में कुरान मुकम्मल करता है तो पूरे रमजान में कितना करना कुरान मुकम्मल करेगा? 10 मरतबा कुरान में तिलावत करेगा। हम लोगों को सोच के ऐसा लगता था कि ये उस जमाने की बात है, सहाबा इकराम के जमाने में वो करते होंगे, आज कौन कर पाएगा? लेकिन हमारे पास असातिज़ा बताते हैं कि अरबों में आज भी लोग 3 दिन में बड़े आसानी से कुरान मुकम्मल कर लेते हैं, बड़े आसानी से कुरान मुकम्मल कर लेते हैं। और मैंने ज़ाती तौर पर तजुर्बा किया कि हमारे वालिद को मैंने गुज़रे 3-4 साल में देखा, वो बोलते हैं कि अगर ये हदीस नहीं होती 3 दिन वाली तो 2 दिन में कुरान में आराम से मुकम्मल कर सकता हूँ, 2 दिन में मैं आराम से कुरान मुकम्मल कर सकता हूँ, लेकिन ये हदीस की वजह से मैं 3 दिन में मुकम्मल करता हूँ। तो सोचिए आदमी कितने आसानी से कुरान मुकम्मल कर सकता है। हमारे पूरे रमज़ान में 10 पारे मुकम्मल नहीं होते, टेलरों को देख को पारा नहीं होता। और उन कमबख्तों का क्या होगा जिसने पढ़ना सीखा ही नहीं, इसलिए पढ़ना ही नहीं सीखा, उन नालायकों का क्या होगा? मुहद्दिसीन को देखिए हदीस पढ़ाना बंद कर देते थे, कहते थे हादा शहरुल कुरान, ये कुरान का महीना है, कुरान पढ़ो। शेख सालेह फौजान अल-फौजान हफिज़हुल्लाह से किसी ने पूछा अय्युल अमल अफजल फी शहर रमज़ान, रमजान के महीने में सबसे अफजल तरीन अमल क्या है? कुरान, कुरान की तिलावत करना। रमजान में सबसे अफजल काम, रोजा रख लिया, फर्ज इबादत कर लिया, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ तिलावत कुरान, जितना ज्यादा हो कुरान मजीद की तिलावत करना। हमारे यहाँ आदमी ये समझता है कि भाई एक बार खत्म करो, फर्ज किफाया है, चलो जान छूटी, एक बार खत्म कर लिया। अच्छा ये भी याद रखें, सिर्फ कुरान पढ़ना रमजान की सुन्नत नहीं है, कुरान सुनना भी रमजान की सुन्नत है। जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसलिए आते थे? कुरान सुनने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के सुनाते थे। और जिस साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई उस साल यही 10 हिजरी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलाम को कुरान पढ़ के सुनाया, 2 मरतबा। कुरान पढ़ना वही कुरान सुनना, ये भी सुन्नत। आप पढ़ रहे हैं, बहुत देर से कुरान पढ़ रहे हैं, बहुत देर से कुरान पढ़ रहे हैं, आपका दिल क्या है, बहुत देर से पढ़ रहे हैं, चलो कुछ देर सुनते हैं, तो ठीक है, किसी का ये तो पढ़ में सुन रहा हूँ, फिर वो जब आप क्या कहते हैं सुन रहा था, आप उसका सुन रहे थे, आप पढ़ के वो सुनेगा। तो कुरान पढ़ने के साथ साथ कुरान सुनना भी सुन्नत है, कुरान को सुनते रहना चाहिए, उसके आधार पर चालू करेंगे। यहाँ एक बात मैं और बता दूँ, रमज़ान के महीने में अक्सर लोग फतवा पूछते हैं कि जी ब्रश करना कैसा है, टूथपेस्ट यूज़ करना कैसा है? कर लो टूथपेस्ट यूज़, क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, टूथपेस्ट यूज़ करेंगे उसमें तो टेस्ट रहता है, हर वो चीज़ जो खाने पीने के लिए है वो मना है। खाना पीना जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, टूथपेस्ट खाने की चीज़ नहीं है, खाने की चीज़ नहीं है। तो आम खाने की चीज़, जो खाने की चीज़ ये जिस पर खाने या पीने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो सारी चीज़ें मैं मिसवाक यूज़ करो, ताज़ा मिसवाक अगर पीलू का किसी को मिल जाए, वैसे तो मिलेगा नहीं कलकत्ता में, इसलिए कि ये होता है समुद्री इलाके में। मैंने खुद पीलू के पेड़ काट करके उसका मिसवाक निकाला है कोकन में। कोकन का जो इलाका है महाराष्ट्र में, रायगढ़ जिला में, वहाँ जो समुद्र के किनारे का इलाका है वहाँ ये पेड़ पाया जाता है। आप असली वाला डायरेक्ट काट के अगर मुंह में रख लेंगे तो पूरा मुंह लाल हो जाएगा, इतना झाल होता है मिर्ची के साथ। तो मिसवाक करना जायज़ है, टूथपेस्ट जायज़ नहीं। क्यों? मिसवाक में भी तो टेस्ट है, जैतून का मिसवाक लीजिए उसका अलग टेस्ट है, पीलू का अलग टेस्ट है, नीम का अलग है, खजूर के मिसवाक में लेकिन कोई टेस्ट नहीं है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसमें टेस्ट नहीं। लेकिन आप टेस्ट की अगर बात कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतें तो सालन भी चख सकती हैं लेकिन चख के थूक दें। तो एक गधा मुझसे सवाल किया कि अगर टेस्ट से रोजा नहीं टूटता था कि तंबाकू खाने से रोजा क्यों टूट गया? क्योंकि तंबाकू में दांत भी निकलता नहीं, थूक देता है। मैंने कहा कि तुझे किसी की पड़ी थी, तुझे तंबाकू ही की पड़ी थी। यानी किसी तरह अगर क्या कहते हैं कॉलगेट को जायज कह दिया तो कल तंबाकू और गुड़ाकुल को भी जायज कहो।
کیونکہ یہ بھی ہم تھوک دیتے ہیں. یعنی روزہ رکھ کے اس کو نشہ کرنے کا شوق بہت چڑھا. ایک آدمی تھا دیباگ میں چندہ کرنے والے اکثر وہ بوڑھا کو لے کے وضو خانے میں رکھ. ایک بزرگ سے اس کو بھڑکا کے بولتے دیکھیے آپ لوگ رہتے یہ سب ہو رہا ہے. وہ گائے غصے میں چھین کر پھینک دیا. میں تو اس کے ساتھ اعلان بھی کیا تھا کوئی اگر مسجد میں پان کھاتا ہوا تمباکو کھاتا ہوا بوڑھا کو رگڑ کا پکڑا گیا سب سے پہلے اس کو سامان مسجد کے باہر پھینکو اس پر بات کریں. اس کو رہنے نہیں دے گا مسجد میں. روزہ رکھ کے گن رگڑ رہا ہے. روزہ رکھ کے تمباکو کھاتا ہے. وہ تو میں نکلا نہیں تھا میں تھوک دیا. اچھا رمضان کے مہینے میں جہاں انسان کو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان سے کیا فائدہ ہے. روزہ کیا مطلب کہے گا یہ اپنی شہوتوں پر میرے وجہ سے کنٹرول کیا ہوا تھا. اور رمضان میں سوال آ جاتا ہے. اچھا یہ حنفی فقہ کی بڑی مصیبت ہے. حنفیوں کے یہاں رمضان کے مہینے میں رات میں بیوی سے جماع کرنا حرام ہے. یہ عجیب فتویٰ ہے حنفیوں کا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ رات میں اگر رمضان کے مہینے میں تم اپنی بیوی سے جماع کرتے ہو تم پر کوئی حرج نہیں ہے. تو قرآن مجید میں کہا ہے فی لیلۃ الصیام الرفث. لیکن حنفی فقہ میں رات میں حرام ہے. اب لڑکا کر رہا تھا 27 رمضان میں دن میں تک جماع کر لیا. دن میں کچھ اور مسئلہ پوچھ لیا. میں نے کہا لگا تجھے 6000 کا چونا. کیا مطلب؟ میں نے کہا 60 مسکین کو ایک ٹائم کا کھانا کھلائے گا ایک ڈبہ بریانی کا 100 روپئے میں پکڑے گا 6000 کا چونا لگا نا تجھے. تو بولا کہ مولانا آپ لذیذوں میں بڑی آسانی ہے ہم لوگ کو یہاں تو رات میں حرام ہے. بولا تمہارے یہاں بھی حلال ہے تیری مولوی کی پکڑی میں حرام ہوتا ہوا تھا ہم کیا کریں. رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے جماع کرنا مسلسل 60 روزے رکھنا 60 مسکین کو کھانا کھلانا یہ 60 مسکین کو کپڑا پہنانا. کپڑا پہنانے جائیں گے تو 60,000 روپیہ خرچہ ہوگا. یا تو پھر ایک غلام آزاد کرنا. لوگ کتنا مصیبت جھیل سکتے ہیں. ایک آدمی نے سوال کیا کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کے گھٹنے میں درد ہے تھیریپی کروا سکتے ہیں. میرا بھائی آج ایک آدمی گل جائز کر لیا آپ کو تھیریپی کو ڈر لگ رہا ہے. تھیریپی کروانے میں کیا دقت ہے؟ تھیریپی کرنے سے آپ کا پیٹ تھوڑی بھرے گا. طاقت یعنی انرجی پیدا کرنے والی چیز اور دوسرا بھوک کو مٹانے والی چیز آپ اگر استعمال کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. بھلے انجیکشن کی شکل میں ہو انہیلر کی شکل میں ہو یا کسی اور چیز کی شکل میں ہو. لیکن اگر وہ آپ کی بھوک کو نہیں مٹاتا آپ کی انرجی کو نہیں بڑھاتا تو آپ اگر انہیلر لیتے ہیں ناک کی تکلیف کو جیسے ناک میں دوا ڈالتے ہیں کان میں دوا ڈالتے ہیں آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے. روزہ رکھ کے موچھ داڑھی کاٹ سکتے ہیں تو موچھ کاٹ سکتے ہیں داڑھی نہیں کاٹ سکتے. موچھ کاٹ سکتے ہیں داڑھی کا ہمیشہ کاٹنا حرام ہے. آپ موچھ کاٹیے آپ ناخن کاٹیے کوئی دقت کی بات نہیں ہے. رمضان میں ایک بڑی چیز یہ ہوتی ہے عام طور پر ہم نے رمضان میں مسلمانوں کو یہ چیز کو کرتے دیکھا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں مسواک رمضان کی سنت ہے نا. یہ دیکھیے کہ رمضان کے مہینے میں لوگ مسواک خریدتے ہیں. مسواک رمضان کی سنت نہیں ہے. یہ تو 12 مہینے کی سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ کہا گیا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ میں اپنے امتیوں کے لیے بوجھ کا حکم دے دوں لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک عند کل صلاۃ. ہر نماز میں کو مسواک کرنے کا میں حکم دے دوں. لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں مسواک رمضان کی سنت ہے اس لیے رمضان میں مسواک کرتے باقی میں مسواک نہیں کرتے. ایک آدمی نے دیکھا بنا رمضان کے مہینے مسواک کرتے تھا. کیا بات ہے روزہ رکھتے ہو کس نے کہا مسواک کرتے ہیں. یہ مسواک رمضان کی سنت نہیں ہے 12 مہینے کی سنت ہے. اس لیے رمضان کے مہینے میں آدمی مسواک لے لیتا ہے اس ڈر سے کہ کالگیٹ سے جو ڈرتا ہے جو کالگیٹ سے ڈرتا ہے وہ مسواک لے لیتا ہے. لیکن مسواک کرنی بھی اچھی چیز ہے. رمضان کے بارے میں آخری بات یہ بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. رمضان کے مہینے میں آدمی جن غلطیوں اور خطاؤں کا شکار ہوتا ہے وہ یہ ہے کھانے پینے میں پرہیز نہیں کرنا. بے تحاشا کھانا کھانا
نتیجے میں رمضان کے 3 دن کے بعد ڈاکٹر کا پاس پہنچا دوا لینے کے لیے، بے تحاشا بنا اس کے افطاری میں کولڈ ڈرنک استعمال ہرگز نہ کریں، افطاری میں کولڈ ڈرنک استعمال ہرگز نہ کریں، یہ آپ کے لیے جان لیوا بات یاد رکھیں۔ رمضان کا مہینہ انسان کو بھوک پر کنٹرول کرانے کے لیے آیا ہے اور نیند پر، یہ 2 چیز پر کنٹرول کرانے کے لیے، لیکن ہمارے یہاں دونوں چیزیں بڑھ جاتی ہیں، آدمی بیل کی طرح سوتا ہے اور بیل کی طرح چلتا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد کچھ کمزوری کا، بھوک کا احساس ہونا ضروری ہے۔ سحری کر کے فجر پڑھ کے سو گیا، ظہر تک سویا، ظہر کے بعد تھوڑا بہت قرآن پڑھا ہوا ہے، کوئی مسجد میں سو گیا، کوئی یہاں پڑھا ہوا ہے، کوئی وہاں پڑھا ہوا ہے، کوئی وہاں پڑھا ہوا ہے، یا گھر میں گیا تو تھوڑا بہت پڑھ کے سو گیا، پھر عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک افطار کا اس کا ٹائم گزر گیا، پھر رات بھر تو کھا ہی رہا ہے، تو دن سونے میں گزرا اور رات کھانے میں گزرا۔ رمضان روزہ گیا کہاں؟ رمضان کو یاد رکھیں، یہ بھوک پیاس کے احساس دلانا بہت ضروری ہے۔ احساس ہونا چاہیے کہ میں بھوکا ہوں، احساس ہونا چاہیے کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ کسی کو بھوک کا احساس نہیں ہوتا افطار تک، اتنا آدمی کھاتا ہے، صحت بگڑتی ہے، طبیعت بگڑتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمت سحوری التمر، بہترین سحری کیا ہے؟ آپ کو میں ایڈوائس دے دیتا ہوں، کسی اچھے حکیم سے پوچھیے گا تو آپ کو بتائے گا، جو حکیم ہو، پڑھا لکھا ہو، چاہے بڑھ کی بات ہے۔ آپ رات کو کھجور کو پانی میں بھگا لیجیے، 3-4 کھجور، صبح بیج نکال کر کے اس کا جوس بنا لیجیے اسی پانی میں، اس کو کہتے ہیں نبیز، تو آپ اس کو سحری میں کھائیے، آپ اس کو سحری میں کھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں نبیز استعمال کرتے تھے، بعض اطباء اس بات کو بیان کرتے ہیں، سند کا میں نے ابھی تک تحقیق نہیں کیا ہے۔ یہ آپ کے کھجور جو ہے آپ کے باڈی میں پانی کی کمی کو دور کرے گا اور آپ کے لیے بہت مفید ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں سحری میں کھجور کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھانا چاہیے، کھجور پانی سے سحری کرو، دقت نہیں، بھوک لگے گی لیکن ڈائجیشن پرابلم، ایسیڈیٹی جیسی بیماری، یہ ساری مصیبتوں سے بچو۔ اور افطاری میں پھل کے علاوہ کچھ نہ کھاؤ، کچھ پھل، تھوڑا ہلکا پھلکا پھل کھاؤ، اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھو۔ رات میں ہلکا کھانا کھانا ہے۔ بھوک کا احساس ہونا بہت ضروری ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں ایک ٹائم پہ بہت دیر تک بھوکا رہنا اور ایک ٹائم پہ بہت زیادہ کھانا، یہ آپ کے اتڑی کو ڈیمیج کر دے گا، یہ آپ کو بہت زیادہ نقصان کرے گا۔ عام طور پر رمضان میں آدمی کھانے میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ پانی کا استعمال کم کر دیتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کھانا جتنا ہوگا پانی بھی اتنا ہی ہوگا۔ دین کا پیٹ کا 3 حصہ، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا ہے نا، تبلیغی جماعت نے 4 حصہ کیا ہے، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا، ایک حصہ ذکر۔ ذکر کھاتا ہے، یہ لوگ ذکر کو کھاتے ہیں، ذکر کرتے نہیں ہیں، اسی لیے تو سبحان اللہ استغفر اللہ پڑھنے کے بعد کھاتے ہیں، فاتحہ کھاتے ہیں نا۔ تو ایک حصہ ذکر پیٹ میں، ایک حصہ ذکر کے لیے زندگی ہوتا رہتا ہے۔ تو انسان کو رمضان کے مہینے بھوک کا احساس ہونا ضروری ہے، نہیں ہوا تو روزے سے اس کا فائدہ کم ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو لگنا چاہیے نا میں محنت کیا ہوں، اس محنت کو بچانا ہے۔ جو کوئی فیلنگ ہی نہیں ہے تو پھر کیا روزہ رکھ کے اس کے احساس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں جو روزہ رکھتے تھے اس کی صفات کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس طرح کا رمضان دکھے گا نہیں جس طرح ہمارے یہاں دکھائی۔ یہاں عبادتوں میں کثرت ہونی چاہیے، ہمارے یہاں عبادتوں میں تنگی